بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر برائی کو مٹانے کے لیے اور بھلائی کو پروان چڑھانے کے لیے آگے آئیں۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلا کرتا۔ معاشرے کی بنیاد اخلاقی اقدار پر، دین و ایمان پر، بھلے کاموں پر قائم ہو تو معاشرہ آگے بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے اور وہاں اچھے انسانوں کی کثرت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں گناہ اور برائی عام ہو جائیں، بری عادتیں عام ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں اپنے شہر کے اسلامی معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، بری عادتوں کو مٹانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے ایسے کاموں کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے نتائج اچھے ظاہر نہیں ہوں گے۔ بڑھتے ہوئے قتل کے واقعات، خودکشی کی واردات، نشے کی لت، لڑکوں لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور کہیں سے ملنے والی ارتداد کی خبریں ہم سب کے لیے تشویش، بے چینی اور پریشانی کا باعث ہیں۔ ہم اگر اپنے شہر کی دینی شناخت کو، اس کی دینی پہچان کو، اس کے امتیاز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مل جل کر برائیوں کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور یکجٹ ہو کر، مسلک و مشرب کے فرق سے بالا تر ہو کر اپنے معاشرے اور سماج کی بھلائی کے لیے بنیادی قدم اٹھانے ہوں گے۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ قتل کے ہوں یا خودکشی کے، میرا یہ احساس ہے کہ جب تک ہم اس کی تہ میں نہیں اتریں گے، جو اسباب خودکشی کے پیچھے ہیں، قتل کے پیچھے ہیں، جب تک ہم ان کو جانیں گے نہیں اور ان کے دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات صرف تقریر اور تحریر سے نہیں رک سکیں گے۔ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہر کے لوگ، خاص طریقے پر علماء، ائمہ، سماجی کارکنان، معاشرے پر اثر انداز ہونے والے لوگ، مختلف کلموں اور تنظیموں کے افراد ایک جگہ مل کر بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں اور فکر مندی کے ساتھ کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب گناہ کے دلدل بڑھ جاتے ہیں تو انہیں ریت کی چند بوریوں سے نہیں پاٹا جا سکتا۔ ہمیں اس کے لیے مسلسل منظم محنت اور جد و جہد کرنی ہوگی اور مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ، ایک اچھے ارادے کے ساتھ، ٹھوس اقدامات کے ساتھ ایسی کارروائی کریں جس کا نتیجہ اچھے سماج، اچھے معاشرے کی شکل میں ظاہر ہو۔ ایک موٹی سی بات آپ سے عرض کروں کہ پچھلے دنوں جو خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں، ایک مقام کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جوان نمازی، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، بظاہر دیندار، لیکن گھر کے حالات سے مجبور ہو کر، تنگی کے ہاتھوں پریشان ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ہمارا شہر جو ملک کے مختلف حصوں میں اپنے یہاں سے تعاون کا مزاج رکھتا ہے، جہاں کا پیسہ نہ جانے کہاں کہاں مساجد، مدارس اور رفاہی کاموں میں لگ رہا ہے، اگر ہمارے شہر میں یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ لوگ تنگی سے، بھوک سے، فاقے سے، حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ کسی کو بھوک کے ہاتھوں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ کسی بیوہ کا چولہا بجھ رہا ہے، ہم جلائیں۔ کسی یتیم کے کفالت کا مسئلہ ہے، ہم آگے آئیں۔ کسی کے گھر پر کوئی ایسی تشویشناک صورتحال ہے جو فوری علاج یا حل چاہتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں امت خدمت بنایا ہے، ہمیں یہ ذوق اور جذبہ دیا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں بڑھیں اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے بھی کام آئیں۔ اس لیے میں تمام علماء ائمہ سے، سرکردہ حضرات سے، نوجوانوں سے، کلموں، تنظیموں اور اداروں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو متحدہ کوشش کرنی ہوگی۔ اسی سلسلے میں آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے عبداللہ نگر میں شہر کے سرکردہ حضرات کی اور مختلف تنظیموں، جماعتوں اور اداروں کی میٹنگ رکھی گئی ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایک لاہ عمل طے کیا جائے گا، اور اس بات کی کوشش ہوگی کہ بعد جلسوں تک، تقریروں تک، تحریروں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہم کچھ ایسے اقدامات کر سکیں جن کا فائدہ آج بھی ہو، آنے والے کل بھی ہو، اور ہماری نسلیں نشے سے، قتل سے، خودکشی سے، ناجائز تعلقات سے، بری باتوں سے اور اخلاقی گراوٹ سے محفوظ رہے۔ میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی دینی اخلاقی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو اقدامات ہوں جس سطح پر بھی ہوں ہمیں ان کا ایک حصہ بننا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آواز جو لگائی جا رہی ہے انشاءاللہ طاقتور آواز بنے گی، لوگوں کا ساتھ حاصل ہوگا، اور ہم اپنے شہر کو پھر ایک اچھی سمت میں لے جا سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔